السلام علیکم دوستو، آج آپ کو ایک شہنشاہ کی کہانی سنانے والا ہوں جو کہ افریقہ کے ایک بہت بڑے ملک سے ہے۔ ایک شہنشاہ جب دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلا تو اس کا گزر افریقہ کی ایک ایسی بستی سے ہوا جو دنیا کے ہنگاموں سے دور اور بڑی پرسکون تھی۔ یہاں کے باشندوں نے جنگ کا نام تک نہ سنا تھا اور وہ فاتح اور مفتوح کے معنی سے آشنا تھے۔ بستی کے باشندے شہنشاہ کو مہمان کی طرح ساتھ لے کر اپنے سردار کی جھونپڑی میں پہنچے۔ سردار نے اس کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا اور پھلوں سے شہنشاہ کی توازیہ بھی کی۔ کچھ دیر میں دونوں قبائلی فریق مدعی اور مدعا عالیہ کی حیثیت سے اندر داخل ہوئے اور سردار کی یہ جھونپڑی عدالت کا بھی کام دیتی تھی۔ مدعی نے کہا، میں نے اس شخص سے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا تھا۔ ہل چلانے کے دوران اس میں سے خزانہ برآمد ہوا۔ میں نے یہ خزانہ اس شخص کو دینا چاہا لیکن یہ نہیں لیتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خزانہ میرا نہیں ہے کیونکہ میں نے اس سے صرف زمین خریداری تھی اور اس صرف زمین کی قیمت ادا کی تھی، خزانے کی نہیں۔ مدعا عالیہ نے جواب میں کہا کہ میرا ضمیر ابھی زندہ ہے، میں یہ خزانہ اس سے کسی طرح لے سکتا ہوں کہ میں نے اس کے ہاتھ میں زمین فروخت کر دی تھی۔ اب اس میں سے جو کچھ بھی برآمد ہوا یہ اس کی قسمت ہے اور یہی اس کا مالک ہے۔ میرا اب اس زمین اور اس میں موجود اشیاء سے کوئی تعلق موجود نہیں۔ سردار نے غور کرنے کے بعد مدعی سے دریافت کیا، تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ ہاں ہے۔ پھر مدعا عالیہ سے پوچھا، اور تمہاری کوئی لڑکی بھی ہے؟ جی ہاں۔ مدعا عالیہ نے بھی اثبات میں گردن ہلا دی، تو تم دونوں کی شادی کر کے یہ خزانہ ان کے حوالے کر دو۔ اس فیصلے نے شہنشاہ کو حیران کر دیا۔ وہ فکر مند ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ سردار نے شہنشاہ سے دریافت کیا، کیا میرے فیصلے سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں، شہنشاہ نے جواب دیا، لیکن تمہارا فیصلہ ہمارے نزدیک حیران کن ضرور ہے۔ سردار نے سوال کیا، اگر یہ مقدمہ آپ کے روبرو پیش ہوتا تو آپ کیا فیصلہ سناتے؟ شہنشاہ نے کہا، پہلی تو بات یہ ہے، اگر یہ مقدمہ ہمارے ملک میں ہوتا تو زمین خریدنے اور بیچنے والوں کے درمیان کچھ اس طرح کا جھگڑا ہوتا کہ بیچنے والا کہتا، میں نے اس سے زمین بیچی ہے اور اس سے زمین کی قیمت وصول کی ہے۔ اب جب کہ خزانہ نکل آیا ہے تو اس کی قیمت تو میں نے وصول ہی نہیں کی، اس لیے یہ میرا ہے۔ جب کہ خریدنے والا کہتا کہ میں نے اس سے زمین خرید لی ہے اور تو اب اس میں جو کچھ ہے وہ میری ملکیت ہے اور میری قسمت ہے۔ سردار نے شہنشاہ سے پوچھا کہ پھر تم کیا فیصلہ سناتے؟ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے اور بڑی اہم بات ہے۔ شہنشاہ نے اس کے ذہن میں موجود سوچ کے مطابق فوراً جواب دیا کہ ہم فریقین کو حراست میں لے لیتے اور خزانہ حکومت کی ملکیت میں قرار دے کر شاہی خزانے میں داخل کر دیا جاتا۔ بادشاہ کی ملکیت صرف؟ سردار نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ کے ملک میں سورج دکھائی دیتا ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں، وہاں بارش بھی ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے۔ بہت خوب۔ سردار حیران تھا، لیکن ایک بات اور بتائیں، کیا آپ کے ہاں جانور بھی پائے جاتے ہیں جو گھاس اور چارہ کھاتے ہیں؟ ہاں، ایسے بے شمار جانور ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں اور خواب میں سمجھا جاتا ہے۔ سردار نے یوں گردن ہلائی جیسے کوئی مشکل ترین بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ تو اس ناانصافی کی سرزمین میں شاید ان ہی جانوروں کے طفیل سورج روشنی دے رہا ہے اور بارش کھیتوں کو سیراب کر رہی ہے۔ یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے جو ہے یا ان کے طفیل جو ہے بارشیں بھی دے رہا ہے، دھوپ بھی نکال رہا ہے۔ یعنی کہ ہمارے ہاں تو اتنی ناانصافی ہو چکی ہے کہ اللہ معاف کرے، انصاف نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو جو قصہ سنایا گیا اس قصے میں یہی ہوتا ہے کہ وہ سردار نے کس طرح فیصلہ سنایا، مطلب دونوں کی شادی کر دی، لڑکی اور لڑکی کی شادی کر دی، اور اس نے یہ کہا کہ وہ خزانہ جو زمین سے برآمد ہوا ہے یا نکلا ہے اس خزانے کو ان دونوں کے حوالے کر دیا جائے۔ اور ہماری ماشاءاللہ ہمارا ملک ہوتا یا اس طرح کے لوگ ہوتے تو انہوں نے تو سب کچھ جو ہے وہ خود ہی ہڑپ کر جانا تھا، اور نہ مدعی کو کوئی چیز ملنی تھی اور نہ ملزم کو، دونوں کو کوئی چیز ملنے والی نہیں تھی۔ تو یہ ہوتا ہے انصاف۔ جو بھی انصاف کرے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی نصرت کریں گے۔ انصاف کرنے والا ہمیشہ جو ہے انسان طاقتور جو ہے وہ ہونا چاہیے جو انصاف صحیح کرے، ترازو میں تول کے
کہ انصاف ہوا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں۔